امریکہ نے پاکستان کے 4 اداروں پر بیلسٹک میزائل پروگرام میں مدد دینے کا الزام لگا کر پابندی لگا دی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ ان اداروں پر الزام ہے کہ انہوں نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو آگے بڑھانے میں مدد دی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں یا ان کی ترسیل کے ذرائع پر کارروائی کی جائے گی۔ ان اداروں میں اسلام آباد کا نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس شامل ہے۔ کراچی میں قائم 3 اداروں پر بھی پابندی لگائی گئی ہے۔ ان میں اختر اینڈ سنز، ایفیلیٹس انٹرنیشنل اور راک سائیڈ انٹرپرائزز شامل ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ امریکہ جوہری پھیلاؤ اور اس سے وابستہ سرگرمیوں کے خلاف کارروائی جاری رکھے گا۔ امریکہ نے پاکستان کے 4 اداروں پر بیلسٹک میزائل پروگرام میں مدد دینے کا الزام لگا کر پابندی لگا دی ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا کہ ان اداروں پر الزام ہے کہ انہوں نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو آگے بڑھانے میں مدد دی ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں یا ان کی ترسیل کے ذرائع پر کارروائی کی جائے گی۔ ان اداروں میں اسلام آباد کا نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس شامل ہے۔ کراچی میں قائم 3 اداروں پر بھی پابندی لگائی گئی ہے، جن میں اختر اینڈ سنز، ایفیلیٹس انٹرنیشنل اور راک سائیڈ انٹرپرائزز شامل ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ امریکہ جوہری پھیلاؤ اور اس سے وابستہ سرگرمیوں کے خلاف کارروائی جاری رکھے گا۔ امریکہ نے پاکستان کے 4 اداروں پر بیلسٹک میزائل پروگرام میں مدد دینے کا الزام لگا کر پابندی لگا دی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ ان اداروں پر الزام ہے کہ انہوں نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو آگے بڑھانے میں مدد دی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں یا ان کی ترسیل کے ذرائع پر کارروائی کی جائے گی۔ ان اداروں میں اسلام آباد کا نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس شامل۔ کراچی میں قائم 3 اداروں پر بھی پابندی لگائی گئی ہے۔ دفاعی تجزیہ کار جناب سید محمد علی اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے گفتگو کر لیتے ہیں۔ محمد علی صاحب، بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ کیسے دیکھتے ہیں 4 اداروں پر امریکہ کی جانب سے پابندی لگا دینا؟ 3 پہلو ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انتہائی افسوسناک غیر منصفانہ قدم ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارا مشرقی ہمسایہ ہے تو طاقتوں کی جانب سے جو کے لیے ٹیکنالوجی دی گئی تھی کہ اپنے پہلے ایٹمی دھماکہ جو کہ 1974 میں کیا تھا اس کے لیے استعمال کیا، جس میں پھر بعد میں لنڈن سپلائر گروپ اور نیوکلیئر سپلائرز گروپ بنا۔ بات یہ کہ کئی ممالک جو میزائل کی بھارت کو دی گئی ہے وہ اس کو ڈیولپ کیا ہے اور MTCR کی اسپرٹ کی بھی خلاف ورزی میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول رجیم کے حوالے سے بھی کی ہے، لیکن اس کو بھی امریکہ نے جو ہے وہ نیوکلیئر آفر کی، لیکن یہ مکمل طور پہ انڈیا کا جو پور ریکارڈ ہے، پرولیفریشن ریکارڈ ہے، اس سے صرف نظر بھی کیا گیا ہے۔ جبکہ پاکستان کے حوالے سے جو بات ہے یہ انتہائی غیر منصفانہ اور افسوسناک ہے۔ سمجھتا ہوں اس سے پاکستان کی دیراتی صلاحیت، کیپیبلٹی اور دفاعی صلاحیت پوری نہیں پڑے گا، کیونکہ ہمارا جو اسرائیل پروگرام ہے وہ مکمل طور پہ ہمارے سائنسدانوں اور انجینئر کی اور صلاحیتوں کا مظہر ہے۔ یہ جو ہے اس کو آپ لارجر انٹرنیشنل پولیٹکس کے کانٹیکسٹ دیکھیں، اس کا مقصد پاکستان اور چین کے درمیان جو تعلقات میں اضافہ ہو رہا ہے اس پہ دباؤ ڈالنا ہے، اور ایک پاکستان کا غلط فہمی واشنگٹن میں یہ ابھر رہی ہے پاکستان چین کا کوئی بہت ہی قریبی آئی ہے امریکہ کے ساتھ سفارہ ہے، حالانکہ پاک چین دوستی جو ہے وہ صرف اس خطے میں پیس، استحکام، ترقی مقاصد پر مبنی ہے۔ اس کا مقصد کوئی امریکہ کے مفادات کو اس خطے میں یا کہیں اور نقصان پہنچانا نہیں ہے۔ تو یہ باتیں ضروری ہے، ان پابندیوں کا جو مقصد ہے وہ پاکستان کی تصویراتی صلاحیت پہ کسی قسم کا نہیں پڑے گا، کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن یہ ایک افسوسناک ہے کہ پاکستان امریکہ کا اچھا محمد علی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس طرح کے متعصبانہ فیصلوں سے امریکہ اپنا ٹلٹ شو کرنا چاہ رہا ہے خطے میں، شاید بھارت کی جانب؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے کیونکہ بہت طویل عرصے سے امریکہ کی یہ پالیسی رہی کہ اس خطے میں طاقت کے توازن کے خطرات کو کم کیا جا سکے، لیکن اب جبکہ بھارت کے بڑھتے ہوئے تزئیناتی پروگرام اور اس کے غیر ذمہ دارانہ تجارتی طرز عمل کے باوجود اس سے کوتاہ نظری برقرار رکھی جا رہی ہے اور پاکستان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، تو اس سے شاید جو بھارت کے حوالے سے ان کی توقعات اور خوش فہمیاں ہیں وہ اس خطے میں امن سلامتی اور کام کے مقصد کے اوپر منفی اثرات مرتب کر رہی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ماہر قومی سلامتی امور۔